بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انوکھا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی تھی جس میں ایک عورت کا تندور تھا۔ اس عورت نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائی۔ جب وہ عورت اپنے کام کاج سے فارغ ہو گئی تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کہنے لگے، میں تمہارے آقا سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی، میں ایک ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں اور یہی میرا ذریعہ ہے، روزگار ہے۔ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی کہ اس کو کہیں آگ یا انگارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں خود تندور کے اندر آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کر روٹی لگاتی بھی ہوں اور نکال بھی لیتی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کے لگنے کو پسند نہیں کرتی۔ تو میں نے سنا ہے کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سن کر سر جھکایا، مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے، روتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، میرے محبوب اس عورت کو بتا دیں کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے جانوں پر خود ظلم کیا، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، کیونکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ یہ جہنم اور اس کی آگ سے بچ جائیں، لیکن یہ بات ہے کہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ یہ لوگ رب کی ماننے کی بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا، آقا، اور کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہاری اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ نہیں سوتے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی اور وہ گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا، اور جس نے اسے بلانے والے کی بات نہ مانی اور نہ وہ گھر میں داخل ہوا نہ وہ دعوت سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ اگر جنت ہے بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چلے گئے تو وہ تو بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق لے کر آیا اور اس کو جھٹلایا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی آزمائش کرتا ہے۔ دنیاوی مصائب و مشکلات زندگی کا ناگزیر حصہ اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ان کا سلسلہ معمولی مسائل سے لے کر جان لیوا بیماریوں تک ہوتی ہے۔ ایسی آزمائش ہے جہاں بندہ مومن کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتی ہے، وہاں اس کے لیے بہت سی خیر و بھلائی اور ڈھیروں اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ کافر کی نظر میں مصائب فقط ایک غیر آرام دہ چیز ہوتے ہیں، جبکہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلق مضبوط کرنے کا سنہری موقع ثابت کرتے ہوئے اگر مومن ایسے حادثے کا مقابلہ صبر اور برداشت کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ جس قدر بے انتہا مہربان ہے اسی قدر بے حساب اجر سے نوازتا ہے، اس پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے برعکس کافروں کے لیے واقعی دنیا میں ہی کسی نوازش کا باعث بنتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کسی بھلائی کا ذریعہ ثابت ہو سکے گا، کیونکہ ان کا صبر مومن کی طرح رضا الہی کے حصول کی خاطر نہیں ہوتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔